کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی کہنے لگے اللہ رسول مینوں کوئی ایسا عمل دس دو جس میں جنت کے قریب ہو جاؤں جہنم تو دور ہو جاؤں. آپ نے فرمایا عبادت اللہ کی کری وہ دینا شریک نہیں ٹھہرانا نماز پڑھنی یا زکات دینی ہے. اگے کی فرمایا فرمایا وسیلۃ الرحیم صلہ رحمی کری. ایک 4-5 عمل تو کر لے جنت کے قریب ہو جائے گا جہنم کو دور ہو جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کی مثال بن کے بخایا کہ بولو بخایا نا کہ مکے کے اوپر جو آپ نے حملہ کیتا ہے صحابہ نے لے کے چڑھائی کی تھی سب تو پہلے آپ نے مدینے کے اندر شورا کا اجلاس کیا فرمایا میں مکے سے چڑھائی کرنی نہ بڑا تنگ کیتا ہے. نبی نے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے رکا لیا جاسوسی کا. ایک بی بی ہے جس کا نام ہے سارا انہوں دیکھ کے نا مکے وال توڑ دیتا ہے. یہ بی بی مدینیوں نکلی ہے روضہ خواب جگہ میں پہنچی آسمان تو جبریل آئے محبوب جی وہ ایک بی بی تھوڑا جاسوسی کا رکا لے کے جا رہی ہے فلانی جگہ میں روضہ خواب جگہ. آپ نے حضرت اسود توجہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی حضرت ابو برزت حضرت علی 4 صحابہ کو بھیجا جاؤ بھی روضہ خواب جگہ جو بی بی موجود ہے وہ کو جاسوسی کا لیٹر لے گیا. حضرت علی نے جتوں دا جگہ دے پیر نے دسیا سی نا اسی ہی جگہ تے میلوان اس بی بی نو کھڑیا پایا. آسا گیا بی بی روکا دے دے بی بی نے سارا سامان اگے رکھیا آندھی دیکھ لو وہ سارا سامان کھولیا پچھوں رکا نہ نکلیا. حضرت ابو برزت آندے نے اللہ رسول نے دیکھو رکا فرمایا علی دیکھو رکا شکا نہیں ہے. حضرت علی نے ابو برزت تینوں پتہ نہیں کیڑی ہستی نے سانو مدینے کو بھیجی ہے وہ ہستی جھوٹی نہیں ہو سکتی تے جڑے جبریل نے آن کے سارے محبوب نو دسیا وہ جبریل بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تے جبریل نو جس رب نے بھیجا وہ رب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بی بی غلط ہے. حضرت علی نے تیرے کپڑے اتار دے رکا دے. بی بی نے کیا منہ پرا کرو سر دی میڑیاں جو رکا کھڑ کے دیتا بس یہ نبی چاہیا اور جاسوسی کرنا بہت بڑا جرم ہے وہ دی سزا موت ہے کہ نہیں. رکا پڑیا گیا ہوا تب نبی بلتا مسجد نبی قرآن بچ گیا. ہاں تب نبی بلتا منافق ہو گیا. ہاں تب نبی بلتا جڑا مرتد ہو گیا. حضرت آدم اٹھے کہنے لگے محبوب جی میری گل پہلو سن لیا جے فیصلہ صادر نہ کریا جے نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافق ہویا. سونیا محبوبہ میرے رشتہ دار مکے چ نے میرے بچے مکے چ نے انہاں دی محبت غالب آ گئی کتے مشرکین مکہ میرے رشتہ داراں نو مار نہ دین میرے بہن بھائیاں نو مار نہ دین تے میں رکا آن کے انہاں دی محبت چ لکھ بیٹھا نہ منافق نہ مرتد ہویا. حضرت عمر آتے ہیں محبوب جی ایدی گل تے نہ لگیا جے ایدے پیچھے نہ لگیا جے تسی بس فیصلہ صادر فرماؤ. آقا فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا کہ حاتب بن ابی بلتہ جڑا بدری صحابی ہے تے عمر بدریاں نو رب نے اوتوں جھان کے کیا سی اے ولو بما شئتم قد غفرت لکم بدریو اج تو بعد جویں تے مرضی عمل کرو میں تھانوں قیامت تک معاف کر چھڑیا. سبحان اللہ رب نے عمر معاف کر چھڑیا ہی تو انہاں نو سزا دے اللہ وہ بول دے کڈا بڑا کارنامہ میں جاسوسی کرنا کڈا بڑا گناہ ہے. کہ آقا فرماتے ہیں عمر چنگی ماری سجنا کولو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے یاریاں نہ چھڈیا کرو انہوں پیسے نہیں دیتے میں اس واسطے نہیں میری یاری ختم جے دے لیندا تے لڑے کتوں سا پیسے کوئی تے بگڑ نہیں. وہ آندے نے نا خدا جیڑی ہے محبت دی کینچی ہے آندے نہیں ہوندے بولو ہے تے جے او دے لیندا تے لڑے کتوں سا. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو یاری نہ چھڑیا کر چنگی ماری سجنا کولو کئی واری ہو جانتی یار یاراں دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جناں دی.
پیر مدین مکے چ داخل ہو رہے ہیں 10,000 کا لشکر ہے تے آقا مکے چ داخل ہو رہے ہیں ایک صحابی بھی جوان دے الیوم یوم الملحمہ آج کافران دے گوشت کرن دا دن ہے آج جہاں گڑ گڑ کے انہاں کو بدلے لے رہے ہیں جنہاں انہاں سر ستایا ہے جنہاں ماریا ہے جنہیں ظلم کیتے ہیں آج گڑ گڑ کے بدلے لے رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نے نا اس صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھے تے آقا فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ آج وہی صلہ رحمی کرن دا دن ہے آج ملحمہ گوشت کرن دا دن نہیں صلہ رحمی کرن دا دن ہے صحابہ سارے ان جگہ میں پیر نے باہر اکٹھا کرنے پتہ لگ گیا نا دے لاتے چگڑے نہیں صحابہ آپ نے باہر اکٹھا کر لیا ہے آقا فرماندے نے جیڑا آگے لاکے دور پہ انہوں کچھ نہیں کہنا اور تو بھی آرہا بھائی آپ تھلے تو ہاں کی مخان بنایا کوئی اتھو باہر جا رہا ہے کوئی باہر اندر آ رہا ہے جی کل تھوڑی استادہ تربیت نہیں کی تھی الیوم یوم المرحمہ آئیے ذرا غور کیجئے فرمایا کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر 10,000 کا لشکر کٹھا کر گئے فرماندے نے جڑا اکیلا کے دور پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حکیم بن حسان دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر بھر کے وہ دروازہ بند کر لے کچھ نہیں کہنا جڑا حرم چاہ جائے کچھ نہیں کہنا بیویاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بیماراں نو کچھ نہیں کہنا معذوراں نو کچھ نہیں کہنا بڈھیاں نو کچھ نہیں حضرت عمر آندے نے حضرت رہ کے لا کے آجے پھر میں کہا کہ کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا اللہ باقی کیڑا رہ گیا جی جنوں کہنا ہے تے جتھے آج میں عبداللہ دا دروازہ ادو بھی ایتھے سی تے 2,000 قیدی بنا کے اللہ کے رسول نے لے دے سامنے صحابہ پگائیں نہ بنیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں سے نظرائیں نہ جھکیاں تے جتھے آج میں عبداللہ دا دروازہ ادو بھی ایتھے اللہ رسول دروازے دے وچ کھڑے ہو گئے نا ایویں ہاتھ پالے دعا پاسے فرماندے نا مکے دے چودھریو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ فرمایا دنیا دے لوگوں آقا فرماندے نے مکے والے ہو او دا کوئی شریک نہیں انہیں اپنے وعدے کو سچا کر کے وکھایا ہے انہیں منو غلبہ دیتا ہے اللہ نے میری مدد کی دی ہے اور تسی دسو او مکے والے ہو تھوڑا ایک ایک ظلم یاد ہے کتے تسا میرے کال سے کپڑے پا کے وقت دیتے منو اوہی یاد ہے میرے تے اوٹریاں رکھیاں منو اوہی یاد ہے جوان بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں منو اوہی یاد ہے میری زنیرہ دیاں آنکھاں دے اندر گرم کر کے سلائیاں پھیر دیتیاں منو اوہی یاد ہے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چسولی تے ٹنگیا منو اوہی یاد ہے کتے تسا میرے بلال نو کوریاں تے بستر تے لٹایا منو اوہی یاد ہے کتے تسا منو شیب ابی طالب دی کال کوٹری دے اندر شیب ابی طالب دی جیل 2.5 سال تک قید کیتا میں بیوی بچیاں سمیت درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا منو اوہی یاد ہے کتے منو سمیہ دیاں چیخاں آواز دے رہیاں نے منو اوہی یاد ہے اگر میں چاہاں تے اج مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں لیکن دسو میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں اگو آدھے نے تو ہی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی اللہ 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 ہم تو آقا فرماتے ہیں نبی دی رحمت دا سمندر ٹھار چاہ جاندہ ہے آقا فرماتے ہیں انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو جی میں یوسف نے براہانو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھوانو معاف کر چھڑے آئے موسٹ ویلکم حضرت صاحب حضرت سید علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ اللہ نے اسے توفیق علی لمبی زندگی عطا فرمائے تشریف لائے ہیں جدوں خطیب آجے پھر الارم فرق جاتا ہے اسی بس کر وہ جو ہے نا انہاں بھی اگے جانا ہے میں بھی مرید کے پہنچ رہا تو آخری بات سن لو اور 2000 تا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اے جے سیدھا ہے
کہ 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے. آقا اتھوں نکلے تے حنین وال پھیرا بدیا حنین وال تے نبی علیہ السلام سفید گھوڑے تے سوار تے فرماتے نے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب. حنین والے ہو مجھے ایویں نہ سمجھا میں عبد المطلب دا پوتا وا تے جھوٹا نبی نہیں. مشرکین جڑے سن حنین والے ہو میدان چھڑ کے نس گئے. 6000 قیدی بنائے, بکریاں قبضے چاہیے, چاندی قبضے چاہیے. وہ جڑا مال غنیمت ملیا سی نا نبی علیہ السلام نو مال غنیمت حنین چوں وہ سارے دا سارا آپ نے دتا کیناں نو جڑے نویں مسلمان ہوئے مکے والے تے انصاری تے مہاجر جڑے نوجوان سن وہ کہنے لگے مرن نو اسی نال بھوکا کٹن نو اسی نال ساڈیاں تلواراں نو خون بھی نہیں سکیا. نبی نے مال پہلو بھیجے ہوندے جڑے حنین دا باب امام بخاری نے لکھے ہیں جبریل آئے سونے جن پتوں میں تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. سونے آج بڑے بڑے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہہ رہے ہیں بھئی نبی نے مال بھیجا آپ نے سارے اکٹھا کیتا ہے. فرمایا تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کیتا ہے, تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی, تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو تھوڑے دلاں وچ پیار پایا. تو تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھا کو نہیں دیندا, اساں رہن واسطے تھا دتی کڈی وڈی گل تے نال ایک مرم بھی لائی. اینوں قائد آندے نے, اینوں لیڈر آندے نے. کہ بار کے ہن مرم کی لائی اللہ دا رسول کیا راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ. کیڑے ویلے شیخ قرآن دا 100 مار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا. لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کوثر دا سائی. لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. اس واسطے میرے بھائیو صلہ رحمی بڑا اونچا اور سچا عمل ہے. صلہ رحمی کرن دی وجہ تو اللہ عمر بھی بڑھاندے نے تے رزق بھی بڑھاندے نے. اللہ اس بندے دی عمر بھی لمبی, جڑا چاہندا نا میری عمر لمبی ہوئے وہ صلہ رحمی کرے. جڑا چاہندا میرے واسطے رزق وسیع ہوئے وہ صلہ رحمی کرے. جڑا چاہندا میرا رزق وسیع ہوئے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے. جڑا چاہندا میری عمر لمبی ہوئے وہ بھی والدین نال اچھا سلوک کرے. اللہ عمر بھی لمبی کرن گے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے اپنا کرن دا اویس, آپ نے کی کیا سی عمر جدو جائے گا نا تے کرن دے اویس کو نا تو دعا کرائی مکے آئے گا تو دی دعا اللہ رات نہیں کرتے. صحیح مسلم دی روایت حضرت عمر جو مکے پہنچے پوچھا بھی اتنے کو کرن جو قافلہ کرا ہے اویس کون ہے؟ میں فرمایا اویس میرے واسطے دعا کر. کہنے کہ عمر جی تسی نبی پاک دے صحابی نبی دے گوڈے نے گوڈا لگ رہی ہے بلو جنت دی بشارت دعا مینوں کہندے فرمایا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا سی نا کہ اویس ماں دا خدمت گزار ہے رب دی دعا رد نہیں کرتا. دیکھو جڑا بندہ ماں نال صلہ رحمی کرتا ہے باپ نے کرتا مستجاب الدعوات ہے. تے دعا کی کرائی فرمایا میں دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے. پھر ایک وقت تو بھی آیا کہ جدوں اویس نے کہا اللہ رسول میں تھوڑا چہرہ دیکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا تے آپ نے کی فرمایا اویس ماں زندہ ہی جی زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں کی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت کے دروازے تے ہی ہو جائے. اس واسطے میرے بھائیو اپنے والدین صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت نو نبی پاک نے مقدم رکھیا ہے. ماں نال پیار کرنا جڑا مقدم رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ سانوں سارے
یہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داراں اچھا سلوک کرنے دی. اگر کوئی بیٹھا ہے وچ قطع تلقی کرنے والا وہ حدیث سن لے. حضرت ابو ہریرہ جدوں لکھاں دا مجمع ہوندا سی تے جدوں دعا کرن لگ جاندے ان کو قطع تلقی کرنا وچ بیٹھا اٹھ کے چلا جائے اودی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی. بلکہ ایک نوجوان اٹھا پوفینا ناراض وہ جا کے صلح کر کے کہنے لگا ابو ہریرہ جی تو ہاں جو کیا صرف قطع تلقی پورے مجمع دی دعا میں اٹھ کے چلا گیا. تو ایک قطع تلقی بیٹھا ہوا تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوتی. جڑا قطع تلقی کرتا ہے رشتہ داری کو توڑتا ہے تے جسے گھر گھر قطع تلقی ہوئے بولی. اس واسطے صلہ رحمی کریے. لا يدخل الجنت قاطع. قطع تلقی کرنے والا کبھی جنت سے داخل نہیں ہوئے گا تے صلہ رحمی کرنے والا کبھی جنت سے باہر نہیں ہوئے گا. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا